السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ محترم ذمہ داران مسجد، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور عزیز بچوں، یہ میرے لیے مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ جماعت اہل حدیث کی تاریخ سے وابستہ ایک پرانی مسجد، جسے مسجد محتسب کے نام سے ہر دور میں جانا جاتا رہا، اور ہماری جماعت کے بڑے علماء کرام اس سے وابستہ رہے، ان لوگوں نے یہاں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، نمازوں کا قیام اور خطبات کا قیام کیا، اور یہاں کے اہل علاقہ سے وہ لوگ وابستہ رہے، اور اہل علاقہ نے ان لوگوں کے دینی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان کا تعاون بھی کیا۔ یہ مسجد اس ناحیے سے ایک قیمتی مسجد ہے جس کو اللہ رب العالمین کی توفیق سے جدید دور کے تقاضوں کے لحاظ سے نئے سرے سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین مسجد کی انتظامیہ کو اس بات پر توفیق عطا فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان لوگوں نے اس قیمتی پروگرام کو آپ کے درمیان میں رکھا، اور مسجد کی جو لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں اس موقع سے مسرت کا اظہار اس وجہ سے بھی کر رہا ہوں کہ جماعت اہل حدیث، اگرچہ ہم سب کے دلوں میں جماعت سے متعلق کچھ نہ کچھ شکوے اور گلے ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں چند ایسے افراد جمع ہیں جو محض قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے، اللہ رب العالمین کے دین کو سمجھنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں ان کے مفہوم کو اپنے سامنے واضح کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی چند افراد اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اس مجلس میں اللہ رب العالمین کی گفتگو اور اس کا ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں فرشتے اپنی رحمت سے ان لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہے، کیونکہ یقیناً وہ لوگ جو اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں اور وہ افراد جو چھٹی کے دن میں یہاں پر آ کر کے قرآن و سنت کی بات کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کا مقصد یقیناً قرآن و سنت کو سیکھنا اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو مزید اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں انتہائی مشکور ہوں انتظامیہ کا کہ ان لوگوں لیے پہلی مرتبہ اس عظیم مسجد میں میرے لیے بندوبست کیا کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہاں پر آپ کے سامنے کوئی بات رکھ سکوں، اور مجھ کو امید ہے کہ جب یہ سلسلہ چل پڑا ہے تو آئندہ بھی یہ مواقع مجھ کو دیے جاتے رہیں گے کہ میں آپ سے گاہے بگاہے مختلف پروگراموں میں، خطبات جمعہ میں، یا اسی طرح سے دروس اور محاضرات میں آپ سے اپنا تعارف کراتا رہوں اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا رہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو موضوع رکھا گیا ہے وہ موضوع ایک آسان سا موضوع ہے، اور آسان ہونے کے باوجود ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ دنوں رات میں ہم مسلسل اس کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ کبھی رشتہ داریوں میں شادی بیاہ ہوتا ہے، کبھی انسان خود اپنے گھرانوں کے اندر شادی بیاہ کرتا ہے، کبھی علاقوں میں اور دوستوں اور متعلقین میں شادی بیاہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنے آسان مسئلے کو، اتنے آسان حکم کو مسلمانوں کے لیے جس چیز کو آسان بنایا گیا ہے اس کی آسانی کے باوجود ہم ان مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں۔
کہ نکاح کیسے کیا جائے، طلاق کے مسائل کیا ہیں، رجعت کے مسائل کیا ہیں، خلا کے مسائل کیا ہیں، شادی بیاہ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور ہم نے کن چیزوں کو اختیار کر رکھا ہے۔ اسلام نے ساری کی ساری چیزوں میں، یہ اسلام کی خوبی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے مزاج کو اور انسانیت کے احساس کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کی رعایت کر کے تمام کے تمام مسائل کو واضح کیا ہے۔ یہ دین اسلام کی جامعیت ہے، دین اسلام کی فطرت ہے، اور دین اسلام کا اس انداز سے تمام کی تمام چیزوں کو بیان کر دینا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دین اسلام ہی تنہا وہ مذہب ہے جو برحقیقت مذہب ہے۔ انسانی فطرت کے مطابق اس میں تمام کی تمام تعلیمات دی گئی۔ انسان دنیا میں کتنی بھی ترقی کر لے، کتنے بھی عروج پر پہنچ جائے، کتنا بھی زیادہ بلندی پر پہنچ جائے، لیکن اگر وہ اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں نتائج خراب واضح ہوتے ہیں، نتائج ایسے نکلتے ہیں جن کے نتیجے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ نکاح اور شادی بیاہ میں اگر انسان نے غیر فطری اعمال کو اختیار کیا، فضول خرچی کو اختیار کیا اور غلط انداز کی چیزوں کو اختیار کر کے نکاح اور شادی بیاہ کو انجام دیا تو اس کے نتیجے میں طلاق کی نوبت آتی ہے، خلا کی نوبت آتی ہے، اور موجودہ دور میں جس انداز سے اس کے بارے میں بھی غیر فطری اعمال کو اختیار کر کے قرآن و سنت کی مخالفت کر کے ہم نے غلط انداز کے فقہ اور غلط انداز کے فتاوے کا سہارا لے کر کے مسلمانوں کے درمیان غلط انداز کے فیصلے کیے ہیں، اس کے نتیجے میں ہماری پوری کی پوری زندگی بکھر کر کے رہ گئی ہے۔ ہم نے نہ نکاح کو اسلامی طریقے پر اختیار کیا، اور نکاح کو اسلامی طریقے پر اختیار نہ کرنے کے نتیجے میں اس میں جو بے برکتی پیدا ہوئی اور اس کے نتیجے میں طلاق اور خلا کی نوبت آئی، اس کے نتیجے میں ہم نے اپنے مسائل کو فقہی آراء کی بنیاد پر قرآن و سنت سے ہٹ کر کے جس انداز سے حل کیا ہے، اس کے نتیجے میں ہم نے نہ جانے کون سی چیزوں کو اختیار کر لیا، اور غلط انداز کے پروپیگنڈے میں پڑھ کے ہم نے اپنے دین اسلام کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو جو موضوع رکھا گیا ہے یہ موضوع انتہائی آسان موضوع ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کو نہ سمجھا ہے، نہ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی ہے، نہ اس پر چلنے کی کوشش کی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ماضی کی تاریخ میں جس انداز سے اسلام آنے سے پہلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد جو حالات خواتین کے ساتھ اختیار کیے گئے، ان حالات میں جس انداز سے افراط و تفریط کو اختیار کیا گیا ہے، یہ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے، اور اس تاریخ کو مخفی نہیں رکھا جا سکتا۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے تو اس کے بعد جو آیات، جو صورتیں اور قرآن مجید کے جو احکام و مسائل آپ کے اوپر نازل کیے گئے، انہی میں ایک آیت کریمہ تھی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کو نبی بنانے سے پہلے یہ صورتحال تھی کہ کفار و مشرکین مکہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں سوال اٹھتا تھا کہ جب یہ بچی بالغ ہو جائے گی، جوان ہو جائے گی، تو اس بچی کے لیے داماد کو تلاش کرنا، اس بچی کو رخصت کر کے دوسرے خاندان کے حوالے کرنا، اس بچی کے لیے انتظامات کرنا، اس بچی کے لیے فلاں تدابیر سوچنا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا بچپن ہی میں جب بچی دودھ پیتی ہے اور بچی کو بولنے کا، سمجھنے کا، چلنے پھرنے کا، شور مچانے کا، اپنے حقوق کو طلب کرنے کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، اسی حالت میں کفار و مشرکین مکہ اپنی سگی بچیوں کو، دودھ پیتی بچیوں کو گڈھا کھود کر کے زمین میں زندہ درگور کر دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے تو آپ نے ان بچیوں کو حق دیا،
ان بچیوں کے ساتھ انصاف کیا، خواتین کو اعلیٰ مقام دیا اور خواتین کے بارے میں اس انداز کے فیصلے سنائے کہ رہتی دنیا تک کوئی دنیا یا کوئی بھی تہذیب یا کوئی بھی مذہب اس کا فیصلہ نہیں سنا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں یونانیوں میں جو صورتحال تھی، ان کے یہاں بچیوں کا نکاح کیا ہی نہیں جاتا تھا، پوری کی پوری زندگی اس کو اسی انداز سے زندگی گزارنی پڑتی تھی، اس سے جو چاہے جنسی تعلق قائم کر لے، جس کا چاہے بچہ پیدا ہو، اور اسی طرح سے یہ نسل آگے چلتی تھی۔ آپ اسی طرح سے رومیوں کو دیکھ لیں، لادینیوں کو دیکھ لیں، چینی تہذیب کو دیکھ لیں۔ چین کی تہذیب میں جو لادینی تہذیب تھی، آج بھی یہ چیز موجود ہے کہ کہیں کہیں باپ بیٹی کے اندر رشتہ ہو جاتا ہے، باپ اپنی بیٹی سے ہم بستری کرنے کے نتیجے میں اس سے اس کی اولاد ہوتی ہے، بہن بھائی کا رشتہ کیا جاتا ہے۔ نہ جانے کون کون سی تہذیب اس ہندوستان کے اندر اور اس دنیا کے اندر چلتی ہیں۔ اسی ہندوستان کی تہذیب میں آپ دیکھیں کہ ہندو تہذیب نے لڑکی کو وراثت سے محروم کر دیا، ہندو تہذیب نے ستی کا عقیدہ ورائج کر کر کے یہاں تک کہا کہ اگر شوہر مر جاتا ہے اور شوہر کو چتا پر جلایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی بیوی کو جیتے جی زندہ جلا کر کے اس کے شوہر کی چتا میں چڑھا دیا جائے، اور ماضی قریب تک ان چیزوں پر عمل کیا جاتا تھا۔ یہ اتنا نہیں تھا، آپ دیکھیں کہ اسی طرح سے دوسری بعض ایسی تہذیبیں تھیں جو یہود و نصارہ کی تہذیب تھی کہ اس میں ماہواری کی حالت میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے، اس کو وراثت سے محروم کرنے، شادی بیاہ میں ناانصافی کرنے، اس کے پاس ظلم و جور کرنے، یہاں تک کہ خاتون کو باب الشیطان یا باب جہنم قرار دے کر کے اس کے ساتھ ناانصافی کرنے کا رواج موجود تھا، اور آج بھی موجود ہے۔ نہ جانے کون کون سی تہذیبوں میں اسلام کے خلاف جو چیزیں چلتی ہیں، ان کے اندر اس عورت کو دروازہ بنا دیا گیا جہنم کا، یا شیطان کا دوست قرار دے کر کے اس کے ساتھ شیطانی سلوک کیے گئے، نہ جانے کون کون سی ناانصافیاں کی گئی، یہ ساری کی ساری چیزیں چلی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بعض تہذیبوں میں اس خاتون کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ اس کو شادی بیاہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ اپنے رشتہ داریوں میں اپنے ماں باپ سے اور اپنے بہن بھائیوں سے اور اسی طرح سے اپنے خاندان کے ذمہ داران کے ساتھ رہ کر کے ان سے جنسی تعلق قائم کر لے، اور اس کے بعد جو نتیجہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اس طرح کی تہذیبیں بھی آج کی دنیا میں چلتی ہیں، اور یہ دنیا جو ماڈرن دور کہلاتا ہے، یہ با تہذیب ملک کہلاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جہاں تہذیب پسند لوگ وہ کہے جاتے ہیں جو شادی بیاہ کے نام پر عورتوں کے ساتھ ظلم و جور کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں جانوروں سے خواتین کی شادی کا رواج موجود ہے۔ اس دنیا میں یہاں تک صورتحال ہے کہ ہم جنس پرستی کا اختیار دے کر کے عورتوں کی آپس میں شادیاں، مردوں کی آپس میں شادیوں کے رواج کو ترویج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا ملک جو ایک ایسا ملک ہے جس کی تہذیب پوری دنیا میں نمایاں ہے، اس ملک میں انسانیت کو وجود ملتا ہے، اس ملک میں خواتین کا احترام کیا جاتا ہے، اس ملک کی تہذیب یہ بتاتی ہے کہ عورت چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، لیکن اس عورت کو باپردہ رہ کر کے اپنے خاندانوں کو آگے بڑھانے، اپنی خاندانوں کی تہذیب کو آگے بڑھانے، اپنے خاندانوں کی عزت کے لیے سارے کے سارے جتن کرنے کا پورا اختیار ہے۔ لیکن اس ملک کے اندر بھی آج کے دور میں یکساں سول کوڈ کے نام پر اور نہ جانے کون کون سے قوانین پاس کر کر کے یہاں پر اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر شادی سے پہلے آپس میں تعلقات بنانے کو قانونی شکل دے دی جائے۔ لڑکے اور لڑکی مغربی تہذیب کو سامنے رکھ کر کے جہاں پر یہ صورتحال ہے غیر اسلامیت کی، شریعت کی مخالفت کی، کہ وہاں پر لڑکے اور لڑکی کو اس کے ماں باپ باقاعدہ طنز کرتے ہیں کہ تو جوان ہو چکا ہے یا جوان ہو چکی ہے، تو نے آج تک اپنے لیے لڑکے اور لڑکی کو تلاش نہیں کیا۔ یہ کون سی تہذیب ہے جہاں ماں باپ اپنے بچوں کو تانا دیتے ہیں، اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ لڑکا اپنے لیے لڑکی منتخب کرتا ہے، لڑکی اپنے لیے لڑکا منتخب کرتی ہے، لیکن شادی سے پہلے 2 سال 3 سال 1 سال تک کا موقع ایسا ہوتا ہے جس کو تجربے کا موقع کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دونوں آپس میں میاں بیوی کے انداز سے زندگی گزار کر کے اس بات کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم دونوں مستقبل میں آپس میں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ سکیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے، ایک دوسرے سے تعلقات بنا سکیں گے یا نہیں بنا سکیں گے۔ یہ ساری کی ساری تہذیبیں آج ہندوستان میں ان کو ترویج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اسلام آنے کے بعد خواتین کا احترام کیا، خواتین کو مقام دیا، ان کو وراثت سے محروم کیا گیا تھا۔ اسلام نے یہ کہا کہ ان کو وراثت میں پورا حصہ دیا جائے، ان کو گھروں کے اندر قید کر کے رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے یہاں تک اختیار دیا کہ با پردہ رہ کر اگر خاتون نوکری بھی کرے تو ایسی صورت میں اس کے لیے کوئی اعتراض اور حرج کی بات نہیں ہے۔ اسلام جب آیا تو اس نے زندہ درگور کی جانے والی لڑکیوں کو تحفظ فراہم کیا، اس چیز کو حرام قرار دیا۔ شراب اور نشیلی چیزیں جس کے نتیجے میں خواتین پر ظلم و جور ہوتا تھا، ان چیزوں کو حرام کیا، اور اپنی تہذیب کے اندر خواتین کو مردوں کے برابر وہ حقوق دیے جن حقوق میں خواتین کو اسلام نے مساوات دی ہے۔ عبادات کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، نکاح اور شادی بیاہ کے معاملے میں اسلام نے جہاں مردوں کو ایک جانب یہ حق دیا کہ بگاڑ کی صورت میں وہ طلاق دے سکتے ہیں، وہیں خواتین کو یہ حق دیا کہ بگاڑ کی صورت میں وہ خلا لے سکتی ہیں۔ اسلام نے عورت کے لیے رضامندی کی شرط رکھی کہ اگر وہ لڑکے سے راضی ہے تو ایسی صورت میں وہ نکاح کرے گی، اور اگر ولی اس کے اوپر رشتے کو تھوپنا چاہتا ہے تو یہ نکاح باطل ہے۔ اسی وجہ سے جب ایک لڑکی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ التجا رکھی کہ میرے ولی اور میرے باپ نے میرا نکاح زبردستی کرا دیا ہے، میں اس سے راضی نہیں ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ کرا دیا۔ تو خاتون کو اسلام نے پورا حق دیا، اتنا حق دیا خاتون کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ سے بحیثیت بیوی کے دوڑ کا مقابلہ کیا۔ ایک مرتبہ ہار گئے، دوسری مرتبہ جیتے، تو آپ نے فرمایا ہذہ بتلک، یہ اس کا بدلہ ہے، میں پہلے ہار گیا تھا اور آج جیت گیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اتنا اونچا مقام دیا، اتنا اونچا مقام دیا کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جب ان کا غلام انجشہ ان کو لے کر کے اونٹ پر چلا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ پیدل چلتے تھے، خواتین کو مقام دیا گیا، سواری پر بیٹھایا گیا، اور نبی آخر الزماں پیدل چلا، لیکن ساتھ میں کیا کہتے ہیں کہ وَيْحَكَ يَا انجشہ، اے انجشہ تم آہستہ آہستہ چلو، متنبہ رہو، رویدک بالقواریر، تم کو نہیں پتا کہ تمہاری سواری کے اوپر آپ گینے بیٹھائے ہوئے ہیں، تمہاری سواری کے اوپر ایک نازک مخلوق کو بیٹھا رکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو خراش آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو تکلیف ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کسی مشکل سے گزرنا پڑے، اس وجہ سے سواری کو آہستہ چلاؤ کہ ان کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو یہ مقام دیا کہ فاطمۃ الزہرا کے بارے میں فرمایا کہ یہ سیدۃ نساء الجنہ ہے، یہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ ان خواتین کو اتنا اونچا مقام دیا گیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، آپ کے والد کی وفات پہلے ہو جاتی ہے، آپ کی والدہ کی وفات آپ کے بچپن میں ہوتی ہے، جتنے لوگ آپ کی تربیت کرتے ہیں ان ساری کی ساری تربیت کے میدانوں میں خواتین کا جو کردار رہا وہ مردوں کا نہیں رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جب وحی کا نزول ہوتا ہے، غار حرا میں آپ کے اوپر اقرأ بسم ربک الذی خلق کا نزول کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے بھاگ کر کے اپنے گھر پر آتے ہیں اور اماں خدیجہ سے کہتے ہیں کہ مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے،
زملونی ودثرونی، مجھ کو چادر اڑا دو، مجھ کو آرام پہنچا دو، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ تو اماں خدیجہ وہ پہلی خاتون تھی، وہ پہلی اسلامی خاتون تھی جنہوں نے نبی آخر الزماں کو ان کی نبوت کے ملنے کے بعد سب سے پہلا دلاسا دیا۔ کوئی مرد موجود نہیں تھا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بیواؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بوڑھوں کا تعاون کرتے ہیں، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ ان صفات کے حاملین کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرتا۔ تو اسلام نے خواتین کو یہ مقام دیا کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے ابتدائی دور میں آپ کی عمر زیادہ تھی، اس کے باوجود بیوی کی حیثیت سے آپ کو پوری تسلی دی، اور اس کے بعد آخری دور میں جب شعب ابی طالب میں آپ کو بند کیا گیا تو اس میں آپ نے ماں کا رول ادا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا سہارا دیا۔ یہ مقام تھا خواتین کا، خواتین کے مقام کے بارے میں۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم لنسائکم، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنی خواتین کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ یہ دنیا ایک سرمایہ ہے، ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور اس دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ایک نیک عورت ہے، ایک نیک خاتون ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے اس خاتون کو ربۃ البیت قرار دیا کہ یہ گھروں میں بچوں کی تربیت کرتی ہے، اپنے پیٹ میں بچے کو 9 مہینے تک پالتی ہے، اور ولادت کے بعد 2 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ یہ خاتون، جس خاتون کے پیٹ سے ہی بچے کی تربیت پیدا ہوتی ہے اور شروع ہو جاتی ہے، یہ خاتون اگر صحیح انداز سے نکاح کے بعد صحیح انداز کا رول ادا کرے، قرآن و سنت کے مطابق چلے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ خاتون ایسا رول ادا کر سکتی ہے کہ اس کے کوکھ سے جنم لینے والے بچے ایسا رول ادا کریں، ایسے قائد بنے جو پوری کی پوری امت اسلامیہ کو سنبھالیں، ان کے بیڑے کو لے کر کے آگے بڑھائیں، ان کو اس انداز سے تربیت کریں کہ وہ آگے چل کر کے خطیب بنے، آگے چل کر کے مفتی بنے، آگے چل کر کے عالم بنے، آگے چل کر کے تاجر بنے، آگے چل کر کے قائد بنے، آگے چل کر کے وزیر بنے، آگے چل کر کے ایسی شخصیت کے حامل بنے جس کے نتیجے میں ممالک کو چلا سکیں، مساجد کو چلا سکیں، مدارس کو چلا سکیں، فیکٹریوں کو چلا سکیں، صحیح انداز سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اگر یہ مائیں اس معاملے میں صحیح رول ادا نہ کریں تو سمجھ لیجئے کہ پورا کا پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ لیکن ان خواتین نے اگر صحیح رول ادا کر دیا تو ان کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے نبی بھی بنے ہیں اور صدیق بھی بنے ہیں۔ ان کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے شہداء کی شکل میں آج تاریخ اسلام میں سنہرے الفاظ میں ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ان کی کوکھ سے جنم لینے والے بچوں نے مسجد اقصیٰ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی شکل میں فتح یابی عطا کری۔ ان ماؤں کے کوکھ سے جنم لینے والے بچوں نے ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی بن نبی طالب، ابو ہریرہ اور نہ جانے کون کون سی شخصیات کی شکل میں ان لوگوں نے دنیا کے اندر ایسا ڈنکا پیٹا کہ آج تک امت اسلامیہ ہی نہیں، ساری کی ساری امتیں اگر انصاف سے کام لیں تو ان لوگوں کی تاریخ کو نظر انداز نہیں کر سکتی ہیں۔ تو ان خواتین کا مقام ایک اونچا مقام ہے۔ ان خواتین کو ہم نے کوڑے کا ڈھیر بنا دیا۔ ان خواتین کی حق تلفی کر کے ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ خواتین کو نکاح میں کیسے لیا جائے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خواتین کے بارے میں ہم کو اسلام نے کیا حکم دیا، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خواتین کو کس انداز سے رکھا جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں، آپ کے احکام و مسائل ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حجۃ الوداع کے خطبے میں یہاں تک فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور نبوت اور 23 سالہ دور نبوت میں جن جن چیزوں کے خطرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ سے محسوس کیے، جن چیزوں کے بارے میں آپ کو خوف تھا، ڈر تھا، ان چیزوں کی وصیت حجۃ الوداع کے خطبے سے لے کر کے اپنے موت کے حادثے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی وصیت فرمائی۔ کہیں فرمایا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کہیں فرمایا کہ خواتین کے ساتھ بہتر سلوک کرو، کہیں یہ فرمایا کہ نمازوں کی پابندی کرو، کہیں کوئی وصیت فرمائی، کہیں فرمایا کہ یہود و نصارہ کی طرح سے قبر پرست نہ بن جاؤ، قبروں کو تعمیر کرنے میں یا قبروں کے اوپر سلیاں چڑھانے اور اسی طرح سے قبروں کو پکا کرنے اور قبروں کے بارے میں غلط عقائد کے حامل بن کر کے تم اسلام کی مخالفت نہ کرو، بلکہ نہ قبروں کو پکا کرو، نہ قبروں کو ایک بارش سے زیادہ اونچا کرو، نہ قبروں پر چونا گٹ کرو، نہ قبروں کو پکا بناؤ، نہ قبروں پر تعمیرات کرو، نہ قبروں پر بیٹھ کر کے تلاوت کرو، نہ قبروں پر بیٹھا کرو، نہ قبروں پر کچھ لکھا کرو۔ ان ساری کی ساری چیزوں کی وصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے ڈائریکٹ چاہے بلا واسطہ انڈائریکٹ آخری عمر میں فرما دی، اور یہ ساری کی ساری وصیتیں رہتی دنیا تک کے لیے سنہرے الفاظ میں لکھی جانی چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں آخری وصیتوں میں بار بار اس بات کی تاکید فرمائی، فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرو، کیونکہ تم لوگ ان خواتین کو اللہ رب العالمین کی آیتوں کے ذریعے سے اپنی بیوی کی شکل میں ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حرام کرتے ہو، حلال کرتے ہو۔ اس وجہ سے خواتین کے بارے میں ڈرو اور خواتین کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اے لوگو، عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، کیونکہ ان خواتین کو ریڑھ کی ہڈی کے اوپری حصے سے پیدا کیا گیا ہے، جو حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اور ان کا ٹیڑھا پن تمہارے لیے باعث برکت ہے، ان کا ٹیڑھاپا تمہارے لیے باعث برکت ہے، ان کی کجروی تمہارے لیے باعث برکت ہے۔ ان کے ٹیڑھے پن کے ساتھ تم زندگی گزارنا سیکھو۔ اگر ان کو سیدھا کرنے چلو گے تو ایسی صورت میں یہ ٹوٹ کر کے رہ جائیں گی، اور ان کا ٹوٹنا ان کو طلاق دینا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے بارے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن آج کے دور میں جو دنیا اپنے آپ کو با تہذیب دنیا کہتی ہے، وہ دنیا جن لوگوں نے اپنی تہذیبوں میں، اپنے مسائل میں، اپنے مذاہب میں عورتوں کو وراثت کے حق سے مکمل محروم کر دیا، جن لوگوں نے عورتوں کی زینت کو شوہروں سے نکال کر کے گلی اور نکڑوں میں پلنے والے ان نوجوانوں کے لیے عام کر دیا، جو لوگ اس پر تبصرے کرتے ہیں، جن لوگوں نے عورتوں کے ننگے پن کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کی، آج وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے اور وراثت میں بھی مردوں کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ بتائیں کہ اگر باپ کا آدھا حصہ ملتا ہے خاتون کو جو مرد کا آدھا ہوتا ہے، تو کیا شوہر کا حصہ نہیں ملتا؟ کیا بیٹے کا حصہ نہیں ملتا؟ چاہے کیا خاندان کے لوگوں کے ہدیے اور تحفے تحائف نہیں ملتے؟ جہاں بھی جاتی ہے وہاں پر اس کو وراثت میں شریک کر دیا جاتا ہے۔ تو اسلام نے خاتون کو جو مقام دیا ہے وہ کسی نے نہیں دیا۔ تو ساری کی ساری تہذیبوں کو سامنے رکھ کر کے ہم کو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کریں اور خواتین کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ موضوع ہے نکاح اسلامی کون سا ہے اور ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور معذرت چاہوں گا کہ میں طویل گفتگو کر رہا ہوں، رات میں سفر میں ہونے کے باعث میری آواز بھی میرا ساتھ شاید نہیں دے پا رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین مجھ کو ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، یا معشر الشباب
من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو انسان شادی کی طاقت رکھتا ہے، شادی کا خرچ اٹھا سکتا ہے، بیوی کو آرام کے ساتھ لا کر کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہے، اس کے پردے کا، اس کے رہنے سہنے کا اپنی استطاعت کے لحاظ سے انتظام کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں فلیتزوج، اس کو شادی کر لینی چاہیے۔ آج کے دور میں شادی بیاہ میں تاخیر ماں باپ کی غلط کاریوں کے نتیجے میں ماں باپ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی لڑکی مل جائے جہاں سے جہیز زیادہ مل سکے، ایسی لڑکی مل جائے جو خاندان کی بڑی ہو، ایسی لڑکی مل جائے جس کا خاندان رئیس خاندان ہو، اور جس کے آنے کے نتیجے میں ہمارے گھر میں سونے کی تھالیاں چلنے لگیں، چاندی کی تھالیاں چلنے لگیں۔ یہ پہلی برائی ہے جو مسلم معاشرے کے اندر عام ہوتی جا رہی ہے۔ مسلم نوجوان بچوں کی شادیاں، ان کی بلوغت کے بعد استطاعت اگر موجود ہے تو فوراً کر دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ یہ چیز تمہارے لیے نظروں کی حفاظت اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اگر شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گی تو معاشرہ فتنوں و فساد سے محفوظ ہو جائے گا، یہ نگاہیں محفوظ ہو جائیں گی تو یہ معاشرہ بدکاریوں سے، بد تہذیبیوں سے، بد اخلاقی سے محفوظ ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں، کسی خاندان میں کسی لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا، کسی خاندان میں طلاق کی نوبت آئی اور ایک مجلس میں 3 فائر داغ کر کے اس کو چوکھٹ سے باہر کر دیا گیا، کسی خاندان میں کوئی لڑائی جھگڑا پیدا ہوا، ان ساری کی ساری چیزوں کا بنیادی سبب اور جس سبب کے نتیجے میں یہ واقعات پیش آتے ہیں اس کے 99% واقعات آج جہیز کے نتیجے میں واقع ہو رہے ہیں۔ جہیز کے نام پر لڑکیوں کو زندہ دلایا جاتا ہے، جہیز کے نام پر لڑکیوں کو طلاق دی جاتی ہے، جہیز کے نام پر ان کے بیویوں کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، جہیز کے نام پر ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، جہیز کے نام پر ان کو تانے دیے جاتے ہیں، جہیز کے نام پر شوہر اس سے لا تعلقی کر لیتا ہے۔ یہ سارا کا سارا نتیجہ ہے غیر اسلامی تہذیب کو اختیار کرنے کا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک عمر میں جو عمر یقیناً انسان کے لیے مبارک ہے، نشاطات کی حامل ہے، جس میں انسان ایکٹیو ہوتا ہے، اس دور میں لڑکوں کو شادی کرنے اور لڑکیوں کو شادی بیاہ کے ذریعے سے شادی کے بندھن میں باندھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اسلام کی عین فطرت کے مطابق تعلیم ہے جس کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض صحابہ کرام آئے اور لوگوں نے کہا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی بتا دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ رات میں عبادت کرتے ہیں اور سوتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں اور کسی دن روزہ نہیں رکھتے، اور اسی طرح سے کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ تینوں افراد جو آئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، آپ نے شادیاں کی، میں شادی نہیں کروں گا تاکہ مستقل طور سے اللہ رب العالمین کی عبادت انجام دے سکوں۔ ایک نے کہا آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، آپ رات میں سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، اس وجہ سے میں رات بھر عبادت کروں گا کیونکہ میں معصوم نہیں ہوں۔ اسی طرح سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں اور کبھی بغیر روزے رکھے رہتے ہیں، میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا، اما عائشہ نے آپ کو بتایا تو آپ نے منبر لگوایا اور اس کے بعد فرمایا کہ میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، میں اسی طرح سے رات میں بیدار بھی رہتا ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا، میری سنت سے اعراض کیا، تو ایسی صورت میں وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ شادی بیاہ کرنا یہ بھی عبادت ہے،
رات میں سونا یہ بھی عبادت ہے، رات میں عبادت کرنا جہاں ضروری ہے وہیں اس عبادت کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے رات کا آرام بھی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے انسان کے لیے یہ بھی ضروری قرار دیا گیا کہ وہ کبھی روزے سے رہے کبھی روزے سے نہ رہے۔ آپ دیکھیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ، وہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ نفلی روزوں کی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روز ایام 20 میں 13، 14 اور 15 تاریخوں میں جو روشنی کی راتیں ہوتی ہیں چاند کے ایام، ان میں روزے سے رہا کرو۔ انہوں نے فرمایا اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھو۔ انہوں نے فرمایا کہ اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے پر اکتفا کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم داؤدی رکھ لو، ایک دن روزے سے رہو ایک دن بغیر روزے کے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ جب بوڑھے ہو گئے تو پچھتاتے تھے کہ کاش رخصت پر عمل کر لیا ہوتا، کیونکہ صحابہ کرام نوافل عمل کو شروع کرنے کے بعد بھی اس پر اس حد تک مداومت کرتے تھے کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ صورتحال تھی روزوں کی، عبادات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے آسانیاں پیدا کی۔ تو آپ نے فرمایا وَلَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ میں روزہ رکھتا ہوں، بغیر روزے کے رہتا ہوں، میں نمازیں ادا کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور اسی طرح سے عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے اعراض کیا گویا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے شادی بیاہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تصور یہ بھی پیش کیا ہے، فرمایا تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ ایک ایسی خاتون سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو۔ آج کے دور میں ہم نے کفار و مشرکین مکہ نے جس انداز سے لڑکیوں کو زندہ درگور کیا تھا، آج کے دور میں حمل ٹھہرنے کے بعد ہاسپٹلوں میں غیر قانونی عمل کر کے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پہچان کرا کر کے کہ پیٹ میں پلنے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، اگر لڑکی ہوتی ہے تو اس کے حمل کو عام طور سے ضائع کرا دیا جاتا ہے۔ وہ زندہ نکلنے کے بعد اس کو درگور کر دیتے تھے، اور ہم نے پیٹ ہی سے اس کو ضائع کرانے کی جرات کر کے اسی ماحول کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں قیامت کے دن دوسرے انبیاء کرام پر اپنے امتیوں کی کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا، لہذا تم لوگ ایسے خاندانوں میں شادی کرو جن خاندانوں میں لڑکیوں کے ہاں ولادت زیادہ ہوتی ہے، جن خاندانوں کی لڑکیاں محبت زیادہ کرتی ہیں، ہم بستری کے لیے زیادہ راضی ہوتی ہیں، تاکہ اس کے نتیجے میں تمہارے آل اولاد زیادہ ہو، اور اسی طرح سے تم ان کی اسلامی تربیت کر کے اپنے گھروں سے اس انداز کی فوج تیار کر سکو جو اسلام کی دعوت و تبلیغ کے مشن کو لے کر کے آگے بڑھیں۔ اسی وجہ سے ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہمارے دور میں ضروری ہے۔ فیملی پلاننگ کے نام پر غیر ضروری طور پر ہم نے جو چیزیں اختیار کر رکھی ہیں، یہ چیزیں بھی اس روایت کے خلاف ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور صحیح انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے شادی بیاہ کے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، کہ عورتوں سے 4 اسباب کی وجہ سے شادیاں کی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر لذات الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عورتوں سے 4 اسباب کی وجہ سے شادیاں کی جاتی ہیں۔
ایک اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، ایک اس کے خاندان کی وجہ سے، ایک اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اور ایک اس کی دینداری کے نتیجے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین کے معاملے کو ترجیح دے کر کے تم ظفر یاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ اگر دینداری غالب ہے تو یہ لڑکی گھروں میں آ کر ساس بہو کے جھگڑے پیدا نہیں کرے گی۔ اگر دینداری غالب ہے تو بیٹے اور باپ میں لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ اگر دینداری غالب ہے تو بچے فلمیں نہیں دیکھیں گے بلکہ مسجدوں سے جڑیں گے۔ اگر دینداری غالب ہے تو اس کے مال و دولت پر، اس کے خاندان پر، اس کے حسن و جمال پر دینداری کی خوبصورتی غالب آ جائے گی۔ اور یہ حقیقت ہے، کتنے ایسے افراد ہیں جو پیسوں کی بنیاد پر، خاندانوں کی بنیاد پر، برادریوں کی بنیاد پر، اپنی برادری سے باہر نہ نکلنے کی بنیاد پر نہ جانے کون کون سے رشتے کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے خاندانوں کا زوال شروع ہوتا ہے، خاندانوں میں نزاعات شروع ہوتے ہیں، خاندانوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا رہا خاندان ٹوٹ کر کے رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کو غالب کر کے تم نیک بہو کو لے کر کے آؤ، نیک لڑکی کو اپنی خاندان کا حصہ بناؤ۔ نیک لڑکی آئے گی تو آل اولاد کی اچھی تربیت کرے گی، لوگوں کے درمیان صلح کرائے گی، خاندانوں کو جوڑے گی، رشتہ داریوں کو جوڑے گی، صحیح انداز سے تلاوت کا ماحول بنائے گی، احادیث رسول پر عمل پیرا ہونے کا ماحول بنائے گی، سیرت رسول کا مطالعہ کیا جائے گا۔ جب لڑکی آگے بڑھے گی، دیندار ہوگی، تو اس کی دینداری کے نتیجے میں خاندان کے اندر نکھار پیدا ہوگا، خاندان میں جوڑ پیدا ہوگا، خاندان میں جوڑ توڑ کے بجائے خاندان آپس میں مل کر کے چلے گا، اور اس اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں یہ خاندان مثالی بنے گا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی نکاح میں اس چیز کی رعایت کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے اسلامی نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا خطب احدکم المرأة فإن استطاع ان ينظر منها فليفعل۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی لڑکی کو رشتہ دے تو اس کے لیے ضروری ہے اور اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ہونے والی بیوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو شرعی حدود میں رہ کر کے نکاح سے پہلے دیکھ کر کے اطمینان حاصل کر لیں کہ ہونے والی بیوی کیسی ہے یا ہونے والا شوہر کیسا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ماں باپ نے دیکھ لیا اور اس کے بعد لڑکے کے لیے ڈائریکٹ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور جب لڑکا پہلی بار نکاح کے بعد جب اس رشتے سے منسلک ہو جاتا ہے، اس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں نفرتیں جنم لیتی ہیں، اس کے دل میں نہ جانے کون کون سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام نے ایک دوسرے کو دیکھنے اور بوقت ضرورت شرعی حدود میں رہ کر کے ایک دوسرے سے سوال و جواب کرنے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی تلقین کی ہے، اور اس کا جواز رکھا ہے تاکہ پوری زندگی جس لڑکے اور لڑکی کو آپس میں گزارنی ہے وہ پوری زندگی کے لیے سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کر سکیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ رواج نہیں پایا جاتا۔ اسلام نے اس چیز کو ترویج دی ہے، اس سنت کی احیاء کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عہد مبارک میں شادی بیاہ اور نکاح کو سادگی کے ساتھ انجام دیا جاتا تھا۔ یہ سادگی بھی ہمارے دور میں ختم ہو چکی۔ ہم نے شادی بیاہ کے لیے پوری زندگی جمع پونجی کر کے ہم اتنے زیادہ اہتمام کے ساتھ کسی مسجد کی تعمیر کے لیے جمع خرچ نہیں کرتے، ہم اتنے زیادہ اہتمام کے ساتھ مصاحف کو چھپوانے، کتابوں کو چھپوانے، دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے محنت نہیں کرتے، لیکن پوری زندگی کہ ہماری شادی، ہمارا نکاح اور اسی طرح سے ہمارا ولیمہ پڑوسی کے ولیمے سے زیادہ بڑا ہو جائے۔ ہم جو چیز دے رہے ہیں، جو انتظامات کر رہے ہیں،
اس میں دوسروں پر سبقت لے جائیں، ان چیزوں نے، اس کمپٹیشن نے اور اس فضول خرچی نے، اس تبذیر نے، اس اسراف نے ہم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم پیسوں کی رعایت کرتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں، لیکن خاندانوں کو جوڑنے کے لیے جن اخلاقی امور کو اختیار کیا جانا چاہیے ان چیزوں کو اختیار نہیں کیا جاتا۔ آپ صحیح بخاری کی اس روایت کو دیکھ لیں جس میں ایک خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہب لک نفسی، میں آپ پر اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، یعنی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، اور روایات میں ملتا ہے کہ اچھی طرح سے دیکھا اور اس کے بعد نگاہیں نیچی کر لی، یعنی خاموشی اختیار کر لی۔ آپ نے نکاح کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا، اور اس کے بعد جب وہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے راضی نہیں ہیں تو وہ جانے لگی، اور اس کے جانے سے پہلے ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو مجھ سے نکاح کر دیجئے، میں اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا چیز ہے؟ آج کے دور میں ہم کروڑ پتی ہیں، لکھ پتی ہیں، ولیمے پر 10-20 لاکھ روپے خرچہ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں قاضی صاحب مہر پوچھتے ہیں تو شرم کی وجہ سے کان میں بتائی جاتی ہے کہ مہر فاطمی متعین کر دی جائے۔ مقدار کیا ہے؟ 151 روپے۔ مقدار کیا ہے؟ 201 روپے۔ مقدار کیا ہے؟ 501 روپے۔ مقدار کیا ہے؟ 1001 روپے۔ مقدار کیا ہے؟ 10,000 روپے، 20,000 روپے۔ آپ پنڈال پر 10 لاکھ روپے خرچہ کرتے ہیں، اور وہ بیوی، وہ لڑکی جو خاندانوں کو تج کر کے اپنی پوری کی پوری قربانیاں پیش کر کے اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑتی ہے، اپنے خاندان کو چھوڑتی ہے، آپ کے لیے اتنی قربانیاں دیتی ہے کہ روکتے اس کا آنسو نہیں رکتا، وہ سارے کے سارے خاندان کو، پورے کے پورے قافلے کو، ساری کی ساری رشتہ داریوں کو چھوڑ کر کے آپ کے خاندان کا حصہ بننے والی ہے۔ اس کے لیے مہر متعین کی جائے، وہ کان میں بتانی پڑے، اور اس کے بعد اس کو بھی دین کر دیا جائے کہ اتنی مہر تو ہے لیکن اس کو ادھار کر دیا جائے، بعد میں ادا کیا جائے گا۔ پنڈال نظر نہیں آتا، اور اسی طرح سے جو ریت رواج اختیار کیے گئے ہیں وہ نظر نہیں آتا۔ سارا کا سارا بوجھ جو ہے لڑکی پر ڈالا جائے گا، چاہے جہیز کی شکل میں، چاہے باراتیوں کے انتظام کی شکل میں، باراتیوں کے لیے کھانے پینے کے انتظام کی شکل میں، ان کے ٹھہرنے کے لیے اور رہائش کے لیے ہوٹلوں کی بکنگ کی شکل میں، نہ جانے کون کون سے غیر اسلامی رواج ہمارے معاشرے میں پنپتے چلے جا رہے ہیں۔ سارا کا سارا بوجھ لڑکی پر ڈالا جاتا ہے، جبکہ اسلام نے صرف اتنا کہہ دیا کہ لڑکی جس کو ودا کر کے تم لاتے ہو اس کا باپ تمہارے لیے سب سے بڑا محسن ہے، کہ اس نے اپنے دل کے ٹکڑے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنے خاندان کے حصے کو اپنے خاندان سے کاٹ کر کے تمہارے لیے الوداع کہنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا۔ اس کے آنسو بہتے ہیں لیکن برداشت کرتا ہے، اس کی لڑکی رخصت ہو رہی ہے لیکن برداشت کرتا ہے۔ اس کے باوجود لڑکے والے غیر اسلامی تہذیب کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اس کے لیے بوجھ بن جائیں، اس پر جہیز کی لعنت تھوپی جائے، اس کے اوپر خرچ کی ذمہ داری ڈالی جائے، اور جو مہر اس کا حق ہے جو لڑکے کو استطاعت کے لحاظ سے دینی چاہیے اس کو دین کر دیا جائے یا کم سے کم ادا کیا جائے۔ یہ غیر اسلامی تہذیب ہے جس کو ہمارے معاشرے سے ختم ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے کہا کہ تمہارے پاس اس کو مہر میں دینے کے لیے کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے اعلیٰ حق اور سب سے عظیم حق وہ ہے جس کے ذریعے سے تم لڑکی کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کرتے ہو، یعنی مہر کا حق۔ اس کو ادا کرنے میں اپنے اندر ذمہ داری پیدا کرو،
احساس پیدا کرو، اس کے بارے میں کوتاہی کو انجام نہ دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس صحابی رسول سے کہ لڑکی تو ہم دے دیں گے، نکاح تو ہم پڑھا دیں گے، لیکن مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب انسان ہوں، میرے گھر پہ کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم جاؤ اپنے گھر والوں سے دریافت کرو، اپنے گھر میں تلاش کرو کہ کیا کوئی چیز ملنے کی ہے جس کو مہر کے طور پر متعین کر دیا جائے۔ وہ گئے اور واپس آ گئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ غربت اتنی ہے یہ اللہ کے رسول کہ اگر میں کچھ دے دوں گا تو میرے گھر والے محروم ہو جائیں گے، میں نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم جاؤ، اگرچہ تم کو لوہے کی انگوٹھی مل جائے اسی کو لے کر کے آؤ، لیکن مہر کی تعین کرنا لازم اور ضروری ہے، واجب ہے۔ وہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے تلاش کیا، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو انگوٹھی بھی نہیں مل سکی، ولیکن ھذا ازاری، لیکن یہ میرا تہبند ہے، ایک چادر ہے جس کو تہبند کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو تم استعمال کرو گے تو بیوی استعمال نہیں کر پائے گی، بیوی استعمال کرے گی تو تم اس سے محروم ہو جاؤ گے، اور تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی چادر نہیں ہے۔ ایسی چیز مہر میں دی جائے گی جو لڑکی کی ملکیت بن جائے، لڑکی کے قبضے میں آ جائے، اس کے بعد لڑکے کو اور شوہر کو اس پر کوئی اختیار نہیں رہ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس تہبند کو، اس ازار کو ہم تمہاری مہر نہیں بنا سکتے۔ تو وہ صحابی رسول مایوس ہو کر کے کونے میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، بلوانے کے بعد کہا کہ کیا قرآن مجید کی کچھ صورتیں یا کچھ آیتیں تم کو یاد ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران وغیرہ مجھ کو زبانی یاد ہے۔ آپ نے فرمایا زبانی پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں زبانی پڑھ سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آؤ بیٹھو، ان میں سے 10-20 آیتیں اپنی ہونے والی بیوی کو سکھا دینا، اس کو ایک ہنر آ جائے، اس کے احکام و مسائل کو سمجھ لے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ چل پڑے، وہ آیات کو پڑھنا، آیات کی تفسیر کرنا، آیات کی تلاوت کرنا سیکھ جائے۔ اس میں سے 20 آیتیں اپنی ہونے والی بیوی کو سکھا دینا، اور اسی کی بنیاد پر ہم اس لڑکی کو تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن مہر کے بغیر نکاح کیا جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ حدیث کے الفاظ پر غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھیجا کہ گھر پر جا کر کے دیکھو کہ مہر میں کیا دو گے، وہ نہیں مل سکا تو فرمایا کہ جاؤ لوہے کی انگوٹھی ہی لے آؤ، وہ بھی نہیں ملا تو آپ نے بعض آیات کو مہر متعین کر دیا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ لڑکی کو مہر کی ملکیت حاصل ہوگی، نہ لڑکی کا باپ، نہ لڑکے کا باپ، نہ لڑکی کے خاندان کے لوگ، نہ لڑکی کا ہونے والا شوہر اور لڑکے کے خاندان کے لوگ اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتے، بلکہ لڑکی کو نکاح کے وقت ہی اس مہر کی رقم دے کر کے لڑکی کو اطمینان دلا دیا جائے کہ مکمل طریقے سے وہ اس کی مالک ہے، اور اس کے بعد اس پر کسی کو حق نہیں ہوگا، کسی کو اختیار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے ایک بنیادی تعلیم یہ بھی دی گئی کہ لڑکا اپنی استطاعت کے لحاظ سے مہر کی تعین کرے گا۔ آج کے دور میں لڑکا جتنا کماتا ہے، لڑکے کی جو آمدنی ہے، اس آمدنی کو سامنے رکھ کر لڑکے کی مہر کی تعین کی جائے گی اور اسی کو ادا کرے گا۔ اسی طرح سے اسلامی نکاح کے بارے میں ایک چیز یہ بھی بتائی گئی برائیوں سے بچنے کے لیے کہ نکاح کا اعلان کر کے لوگوں کی موجودگی میں نکاح پڑھایا جائے تاکہ برائیاں نہ پھیلنے پائیں۔ خاموشی کے ساتھ لوگ قاضی کے پاس جاتے ہیں،
ان گھرانوں میں جہاں پر لڑکی کے لیے ولی کی شرط نہیں رکھی جاتی، لڑکی اپنے خاندانوں سے بھاگ کر کے شادی کرتی ہے، بڑے آرام کے ساتھ لوگ جا کر کے قاضی سے خاموشی کے ساتھ نکاح پڑھوا لیتے ہیں، اور قاضی کو نکاح پڑھانے کی فیس سے زیادہ کسی چیز سے واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ نکاح اسلامی روح سے، اسلام کی روشنی میں حرام ہے، اس چیز کی گنجائش موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا نکاح الا بولی، کہ نکاح ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت میں فرمایا جس لڑکی نے بغیر ولی کے نکاح پڑھ لیا یا نکاح کر لیا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، اور وہ پوری زندگی زنا کاری کرتے رہیں گے۔ اس وجہ سے بغیر ولی کے نکاح کرنا یہ اسلام میں حرام ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں، ہمارے بعض طبقات نے، بعض مسالک نے بغیر ولی کے نکاح کو رواج دے کر کے معاشرے کو خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ لڑکیاں بھاگنے لگیں، بھاگ کر کے نکاح کرنے لگیں، جبکہ ولی کی مرضی کے بغیر لڑکی کا نکاح درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس شرط کا لحاظ کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح سے ولیمہ کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ولیمہ کیا کرو، اور ولیمہ کرنا اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کے ہاتھ پر زرد رنگ لگا ہوا دیکھا، ہلدی کا اثر دیکھا یا زعفران کا اثر دیکھا، تو فرمایا کہ یہ تو مرد نہیں لگاتے، لیکن لگتا ہے کہ تم نے شادی کر لی ہے۔ اگر شادی کر لی ہے کہ اولم ولو بشاتن، اگرچہ ایک بکری ذبح کرو لیکن ولیمہ کر دو۔ ولیمہ کرنا یہ بھی اسلام میں نکاح کے سلسلے میں اس کی ترغیب دی گئی ہے، لہذا ولیمہ کیا جانا چاہیے۔ لیکن موجودہ دور میں ولیمے کے نام پر جو فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، جہیز کے نام پر جس انداز سے لڑکی کو ستایا جاتا ہے، بارات کے نام پر لڑکی کے خاندان والوں کو جن چیزوں کا مکلف بنایا جاتا ہے، اسی طرح سے بارات کے نام پر جو چیزیں انجام دی جاتی ہیں، جس انداز سے شادی بیاہ میں فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، شادی بیاہ میں مہندی کے نام پر، منگنی کے نام پر، اور اسی طرح سے ولیمے سے پہلے اور نکاح سے پہلے نہ جانے کن کن ناموں پر مختلف تقاریب کا اہتمام کر کے نہ جانے کتنے کروڑوں روپے ایک ایک شادی پر برباد کیے جاتے ہیں۔ ان ساری کی ساری چیزوں میں اسلام نے ہم کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہم سادگی کے ساتھ نکاح کریں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنتاً، کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح اور آپ کی شادیاں آپ دیکھ لیں کہ جب صفیہ سے آپ نے شادی کی، خیبر سے آتے ہوئے مدینہ کے راستے میں صفیہ سے شادی کر لی گئی، اور اس کے لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ولیمہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ اسی راستے میں جہاں پنڈال ڈالا گیا تھا وہاں پر چٹائیاں بچھا دی جائیں۔ چٹائیاں بچھا دی گئیں اور چٹائیوں پر گھی اور اسی طرح سے ستو اور کھجور کو بکھیر دیا گیا، اور صحابہ اکرام کو بلایا گیا کہ اب نکاح ہوگا، نکاح کے بعد ولیمہ ہوگا، وہ لوگ کھائیں پئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، اور اس کے بعد آپ نے صفیہ کے ساتھ بنا کیا، ہم بستری کی، اور اس کے بعد وہ نکاح مکمل ہو گیا۔ یہ نکاح کا طریقہ تھا۔ لیکن مہر فاطمی جو آج کے دور میں 51 روپے اور 151 روپے یا 501 روپے یا اس انداز کی شکلوں میں مہر فاطمی کو رواج دے کر کے ہم نے امت اسلامیہ کو گمراہ کر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں وہ حتمی زرہ تھی جو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہونے والی بیوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ہم سب کی ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے لیے متعین کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھانے سے پہلے ان سے پوچھا کہ مہر میں کیا دو گے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غربت ہے، بھوکا مرتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو پینے کو پانی نہیں ملتا،
کئی دنوں تک کھجور اور پانی پر گزر ہوتا ہے، میرے پاس کھانے پینے کے سوا کچھ نہیں ہے، میں مہر میں کیا دوں؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری حاتمی زرہ کہاں ہے؟ جو زرہ تم جنگوں میں پہنا کرتے تھے اس کو لاؤ اور مہر کے طور پر متعین کر دو۔ یہ حاتمی زرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر فاطمی کے طور پر متعین کی۔ اس حاتمی زرہ کے بارے میں احادیث میں جو روایت ملتی ہے، جو تذکرہ ملتا ہے، اس میں آج کے دور کے لحاظ سے کم از کم ہندوستانی کرنسی میں 1,00,000 روپے اس کی قیمت بنتی ہے۔ اگر مہر فاطمی ہی ادا کرنی ہے تو 1,00,000 روپے متعین کی جائے، 1,00,000 روپے مہر ادا کی جائے۔ لیکن موجودہ دور میں لڑکی کے لیے کچھ نہیں، لڑکی بیاہ کر کے ہمارے خاندان کا حصہ بن گئی تو اب وہ خادمہ ہے، گھر کی رکھیل ہے، گھر کے اندر اس کو رکھ کر کے جس انداز سے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے سب روا ہے۔ اس کے ساتھ ایک خادمہ کی طرح سے جھاڑو پوچھے کا سلوک کیا جائے، اس کو مجبور کیا جائے کہ سارے کے سارے کام شروع سے لے کر کے اخیر تک کے انجام دے، جبکہ اسلام نے اس بات کی تعیین کی ہے کہ مہر کے وقت میں لڑکی کو مہر کی تعیین کے لیے لڑکے کی حیثیت کے لحاظ سے باقاعدہ مہر کے مطالبے کا اختیار بھی دیا جانا چاہیے کہ اتنے سے کم مہر میں وہ نکاح نہیں کرے گی۔ یہی اتنا نہیں ہے، اسلام نے اس کو گھریلو کام کاج کے انتظام کے لیے، گھریلو کام کاج کو انجام دینے کے لیے مجبور نہیں کیا ہے۔ شوہر کی خدمت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن گھر میں جھاڑو پوچھا کرنا، دوسرے کاموں کو انجام دینا، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے، خواتین کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ ہم کو اللہ رب العالمین شادی بیاہ میں اسلامی طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔